السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل عمیر یوسفزئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں کافی دنوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ کیا اس موضوع پر مجھ بندے کو اس موضوع پر کچھ کہنے کی جسارت کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ وجہ اس کے پیچھے بہت بڑی ہے اور واضح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک نام نہاد مفتی عزیز الرحمان کے نام سے ایک شخص جس کے بارے میں یہ مشہور ہوا اور ایک ویڈیو لیک ہوئی کہ بھائی یہ صاحب لواطت کر رہے ہیں اپنے مدرسے کے کسی طالب علم کے ساتھ۔ یہ جناب جو ہے نا اپنے ملتان میں ایک بڑے مدرسے کے محتمم ہیں اور اس وقت ایک بڑی جماعت کے ساتھ یہ منسلک تھے اور ایک بڑے ادارے نے اس کو اپنے ساتھ ملحق کیا ہوا تھا۔ تو میں یہاں پر آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ بھائی اس طرح کی حرکت کرنے والے انسانی لبادہ اوڑھ کے یہ جو ہے نا ایک بھیڑیے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا ایسے لوگوں کا نہ مذہب سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی پارٹی سے، نہ کسی جماعت سے، نہ کسی بڑے ادارے کے ساتھ۔ بس یہ ایک اپنی حلیہ بنا کے یہ لوگ عوام کو اور خواص کو جو ہے نا وہ بیوقوف بناتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں اور اپنے مطلب اور مفاد حاصل کرتے ہیں۔ میں اس شخص کے بارے میں ویڈیوز بنانے سے بالکل کترا رہا تھا اور کانپ رہا تھا، کیونکہ میرے سامنے ایک عالم اور ایک مفتی کا نام تھا، اس وجہ سے میں نے ارادہ ہی نہیں کیا اس کے اوپر ویڈیو بنانے کا، مگر بات اس طرح زور پکڑ گئی، مجھے مجبوراً اس پر ویڈیو بنانا پڑی۔ میں اس لیے یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دیکھو ایک شخص نے غلطی کی، مان لیا، غلطی کر لی۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جس شخص نے غلطی کی ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی ادارے کے ساتھ ٹچ ہو، اس غلطی کی جو سزا ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ کسی کو معطل کر دینا یا اس کو عہدے سے فارغ کر دینا یا اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دینا، لا تعلقی کا اظہار کر دینا، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ دیکھو، ہم اگر اسلامی قوانین کو پس پردہ ڈالیں گے اور اس کو آگے نہیں کریں گے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو ہمارے معاشرے میں آئے روز اس طرح کے واقعات سرزد ہوں گے اور بڑے بڑے اداروں کے لوگوں کے اللہ معاف کرے وہاں سے سرزد ہوں گے۔ جس طرح آپ کے سامنے، جسے پہلے اب تک لوگ مفتی عزیز الرحمان کے نام سے جانتے تھے، اب عزیز الشیطان کے نام سے اسے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذلت سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ میں اپنی ذات کی وجہ سے اس بندے پر اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہاں پر چند لوگوں نے ایک طوفان بدتمیزی مچا کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھو، جہاں پر بھی اس طرح معاملات ہوتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر ایسی بات کی جائے، ایسا موقع پیش کیا جائے کہ اس شخص کی وجہ سے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ متاثر نہ ہو۔ دیکھو، ہم مانتے ہیں کہ ہر جگہ میں اللہ معاف کرے ایسے واقعات آئے روز ہوتے ہیں، ہر جگہ میں، مگر اس ایک شخص کی وجہ سے کیا ہم اس پورے ادارے کو یا کسی پوری جماعت کو یا پھر کسی ایسے مذہب والے کو، بلکہ اس کے مذہب کو برا کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ جو ایسے لوگ کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ہیں ملحد لوگ، لبرل قسم کے لوگ، جنہیں اس چیز کی ہمیشہ ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی داڑھی ٹوپی والا شخص کوئی بھی چھوٹا موٹا فیل کرے، یہ تو بہت بڑا فیل تھا نا اس کا، اس کو تو ہم مانتے بہت بڑا ہے، جو کہ بہت غلط کیا۔ چھوٹا موٹا فیل بھی ہو، غلط بھی ہو، مطلب ایک نہ عالم نے کیا، نہ قاری صاحب نے کیا کس نے؟ ایک داڑھی ٹوپی والا ہے، بس اس کو نام دے دیا قاری صاحب یا پھر قاری مدرسے کے مؤذن یا امام صاحب۔ تو ایسے لبرل لوگ جو ہے نا یہاں پر موجود ہیں اور وہ ایسے واقعات کی تلاش میں اور آڑ میں ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایسے واقعات اس کو پکڑیں اور اس کو سوشل میڈیا پبلک کر دیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا ان کا کہ بھائی یہاں پر لوگ سدھر جائے، اصلاح ہو جائے، مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے اس مذہب کو بدنام کرنا، اس ادارے کو بدنام کرنا اور اس جو ہے نا جماعت کو بدنام کرنا۔ یہاں میں ایک نیوز والے کی بات سن رہا تھا، مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی، اور یقیناً ایسے ہی صحافی کو ایک کھلے دماغ والا ہونا چاہیے۔ دیکھو، صحافی نے سیدھی سی بات کری، دیکھو ہم یہ نہیں کہتے، صحافی کا کہنا تھا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف جو ہے نا مدارس میں ہوتے ہیں، بولے وہ صحافی داڑھی منڈا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے، کسی باہر کے بندے نے کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے روز اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ
اسکول کالج وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں، مگر اسے لوگ چھپا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تاکہ وہاں پر دنیاوی ڈگریاں دکھا کے لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بہت سے آگے عہدے ملیں گے، آپ کو فلاں فلاں ڈگریاں ملیں گی. تو یہاں پر جو مدارس جو نام ہے مسجد و مدرسہ، اس کے نام کے ساتھ ذرا سا بھی شغف رکھنے والا، اس کے ساتھ میل جول رکھنے والا، ہلکی سی بھی اس کی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اس کو اتنا بڑا چڑھا کے سوشل میڈیا پہ پبلک کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی سفید کپڑوں پہ کالا دھبا جو نا دور سے دکھتا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ان کو احتیاط کرنی چاہیے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے بات، مگر اس کو اتنا سوشل میڈیا پہ وائرل کر دینا کہ بھئی صرف یہی لوگ کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہے، یہ بات غلط ہے. انصاف، اگر آپ کو انصاف کا ترازو تھامنا ہے اور اس کو آپ پیمانہ لے کے کھڑے ہو کہ بھئی انصاف کرنا ہے، تو پھر انصاف میں جانبین کی باتیں رکھی جائے، جانبین کو دیکھا جائے، دونوں طرف سے مسئلے ہوتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں اس وقت کہ اللہ تعالی ہماری اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اچھا، بات رہی اس شخص کی، تو اس شخص نے جو ویڈیو بنائی ہے، ویڈیو میں اس نے یہ کہا ہے، اب مطلب اس فعل کے بعد اس نے ایک ویڈیو بھی بنائی، اللہ معاف کرے اس طرح فعل ہو، صاف سامنے دکھ رہا ہے کہ بھائی بندہ اس طرح حرکت کر رہا ہے. پھر اس کے بعد وضاحتی بیان بھی جاری کیا، 10 منٹ کی تقریباً ویڈیو تھی، میں نے وہ بھی دیکھی، اور اس میں وہ وضاحتی بیان بھی جو ہے نا ماشاءاللہ سے وہ لکھا ہوا ہے سارا. بھائی جب ایک بندے کے ساتھ کسی کوئی الزام لگائے تو فر اپنی زبان سے بات کرے کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں یہ نہیں کیا، میں فلاں اس وقت جو ہے نا اس حالت میں تھا، اس حالت میں میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں فلاں الی آخری، آپ سمجھتے ہیں. مگر وہ شخص پرچہ دیکھ کے بتا رہا تھا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے لکھوایا ہے یا خود لکھا ہے تنہائی میں بیٹھ کر اور غلط لکھا ہے، سارا جھوٹ پر مبنی ایک پرچہ، ایک تحریر اس نے عوام کے سامنے میں لا کر عوام کی آنکھوں میں، خواص کی آنکھوں میں دھول جھونکی. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. ہم یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں، کیا کسی شخص کو اگر نشہ آور چیز پلائی جائے یا کھلائی جائے تو اس کے بعد کیا اس کے اعضاء اس کے قابو میں رہتے ہیں یا نہیں؟ تو یقیناً سب ذی شعور لوگوں کا جواب آئے گا کہ اس کے اعضاء اس کے قابو میں نہیں رہتے، کیونکہ وہ شخص بے ہوش ہو گیا. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ ٹیکہ لگواتے ہیں بے ہوشی کا، کیونکہ آپ کا آپریشن ہو رہا ہے یا کوئی بھی ایسی چوٹ ہو جس کی وجہ سے آپ کو ٹیکہ لگے، تو وہ جگہ خاص ایسی ہو جاتی ہے پتھر کی طرح کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر اس شخص کو کسی نے کچھ بھی کھانے پینے میں دیا ہو تو یہ شخص، تو اس کے جو اعضاء ہیں وہ کیسے حرکت کر رہے تھے. اور اللہ معاف کرے ویڈیو سب نے دیکھی ہے، ہم تو اس کو پبلک نہیں کر سکتے، وہ ویڈیو سب نے دیکھی ہے. تو یہاں پر تو اس نے صراحتاً جھوٹ کہا، اور یہ جھوٹ کہنے کی وجہ سے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو یہ جو ہے نا فلاں ادارے کے ساتھ ٹچ ہے، فلاں مدرسے کے ساتھ ٹچ ہے، فلاں جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دیکھو جو بھی ہو، یہ جو درندے ہوتے ہیں نا، ان کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی جماعت ہوتی ہے، نہ کوئی ان کا کوئی نظام ہوتا ہے، کوئی نظام زندگی نہیں ہوتا ہے ان کا. ان کے ساتھ سیدھا کام جو اسلام نے ہمیں بتایا، شریعت نے، آپ علیہ السلام نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہو اور صحابہ نے وہ کر کے دکھایا، تو ہمیں وہ نظام اگر ہم اس کو لاگو کریں گے تو یہ لوگ ایک دن کے لیے بھی نہیں رہیں گے. اگر ہم ان نظام کو پس پردہ ڈالیں گے تو ایسے واقعات آئے روز ہوتے رہیں گے. ہم ان تمام اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ اسے فوراً جو ہے نا گرفتار کیا جائے اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. دیکھو اس سے پہلے بھی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز واقعات ہوئے. آج ہی کی بات ہے، آج تاریخ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں 19 جون ہو رہی ہے، آج ہی کی بات ہے. ایک سوشل میڈیا پہ ایک دوست نے کہا کہ ہمارے ایک دوست کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کو جو ہے نا مار دیا. تو اس طرح واقعات کی اگر پکڑ کی جائے، مطلب اس پہ کوئی گرفت ہوگی اور اس پر کوئی عمل درآمد ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے قانون بنایا جائے گا، تو انشاءاللہ پھر کوئی بھی اس طرح قدم نہیں اٹھائے گا. اگر آپ کے یہاں قانون نہیں بنا ہوا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولوی نے کیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسکول کے ٹیچر نے کیا ہے یا کسی سر نے کیا، کیونکہ آپ کے پاس قانون نہیں ہے، آپ صرف منہ سے ہی بول سکتے ہیں. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسا تو پہلے قانون نافذ کیا جائے. دوسری بات یہ، ایسے کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور خاص کر اس شخص کو جس نے اسلام کو، علماء اکرام کو، دینی مدارس و مساجد کو، مہذب جماعتوں کو اس نے بدنام کیا، اسے فی الفور سزا دی جائے. اور جو سزا اس لواطت کی ہے، یعنی شادی شدہ ہو اور اس کے بعد وہ اگر زنا کرے تو لواطت زنا تو ایک ہی ہو گیا، بس یہ مرد کے ساتھ کر رہا ہے اور یہ جو ہے نا وہ عورت کے ساتھ زنا ہوتا ہے، مرد کے ساتھ لواطت ہوتی ہے. قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ تو اسی وجہ سے آیا تھا.
تو اس کی جو سزا شریعت نے بتائی ہے وہ دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو عبرت مل جائے اور اس طرح کے کاموں سے وہ پرہیز کریں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوئی ہوگی کیونکہ اس میں بہت ضروری باتیں تھیں، اور یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ لبرل جو ہے نا سوشل میڈیا پہ شور مچایا ہوا ہے، دھوم مچائی ہوئی ہے۔ انہیں وہ اسکول کالج وغیرہ نظر نہیں آتے، انہیں آج کے جو واقعہ ہوا ہے چھوٹی بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے انہیں وہ نظر نہیں آتا کہ وہ کس نے کیا، اس پر بات ہی نہیں کرتے۔ وہاں یہ لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں اور ستو پی کے سو رہے ہوتے ہیں، وہاں انہیں کچھ نہیں نظر آتا، بس نام ہو مولوی کا، قاری صاحب کا، مؤذن کا، امام کا، تو بھائی یہ لوگ بڑبڑانے لگ جاتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اپنے بھائی عمیر یوسف زئی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔